حضرت جبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طلحہ، اے زبیر، جنت میں ہر نبی کے 2 حواری باڈی گارڈ سمجھ لیں۔ عام لفظوں میں دائیں بائیں چلنے والے ہر نبی کے ساتھ ہوں گے۔ میرے تم طلحہ اور زبیر حواری ہو جو میرے دائیں بائیں میرے ہر وقت ساتھ چلو گے۔ اس حواری ہونے تک جو پہنچنا ہے، یہ حضرت اسماء کے ساتھ ہوا کہ حضرت اسماء نے اپنا حق معاف کیا، اپنے حقوق معاف کیے کہ جاؤ تم سے مطالبہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے لے لوں گی، تم جاؤ۔ پھر وہ حال آئے۔ خود اپنا حال سناتی ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ زبیر کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کام بھی خود کرتی تھی، باہر کا بھی اندر کا بھی، گھوڑے کا چارہ لانا، اونٹوں کا چارہ لانا، پھر گھر کا کام بھی کرنا۔ 1 دن 2 دن 3 دن کا فاقہ آیا، آپ موجود مگر شکایت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود مگر شکایت نہیں، خاوند موجود مگر لڑائی نہیں کہ میرا حق ادا کرو۔ عورتیں تو جلدی سے مطالبہ کرتی ہیں میرا حق ادا کر دو، اور جو بہن حق معاف کرے کہ جنت میں اکٹھا لے لوں گی۔ ایک اور حدیث اس کے متعلق سنا دوں۔ ایک آدمی آ رہا ہے، دوسرا اس کے پیچھے آ رہا ہے، اے اللہ، اس نے میرا حق مارا ہے، حق لے کر دو۔ اور وہ آدمی ایسا تھا کہ حق دنیا میں دے نہ سکا مجبوری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا لے کر دوں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہے گا اس کی نیکیاں لے کر دے دے اور میرے گناہ اس کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوپر دیکھو۔ وہ اوپر دیکھے گا تو جنت نظر آئے گی، عالی شان عظیم الشان جنت، سونے چاندی کے محلات۔ وہ کہے گا یا اللہ، یہ کس نبی کی جنت ہے، کس صدیق و شہید کی جنت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کی نہیں جو قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ کہا یا اللہ، یہ کس کی ہے، کیا قیمت ہے؟ جو اپنا حق معاف کر دے، یہ اس کی ہے۔ اس نے کہا اچھا، میں اس سے نہیں لیتا، تجھ سے لیتا ہوں، تو دے مجھ کو جنت۔ جو عورتیں اپنے خاوند کو دین کے لیے آگے بڑھائیں گی اور حق مار دیں گی، ان کو اللہ تعالیٰ دے گا، اپنے خزانوں سے دے گا۔ جیسے حضرت اسماء نے اپنا حق معاف کیا، کہتی ہیں آئی بھوک، نہ خاوند سے شکایت، نہ اپنے باپ سے شکایت، نہ دربار رسالت میں کوئی شکوہ، خود صبر و خاموشی سے جھیل رہی ہیں۔ عورت ذات تو کیا، مرد بھی بھوک میں کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک پڑوسی عورت نے جو یہودی تھی، بکری ذبح کر کے اس کا گوشت پکانا شروع کر دیا۔ اب جو اٹھی خوشبو تو کہنے لگی میں بھوک سے بے تاب ہو گئی، میں نے کہا آگ لینے جاتی ہوں، اسی بہانے سے ایک آدھی بوٹی مجھے کھلا دے گی۔ کہنے لگی اس اللہ کے بندی نے نہ پوچھا، میرے ہاتھ میں آگ پکڑا دی، میرے گھر میں تنکا بھی نہ تھا پکانے کو، آگ کو میں کیا کرتی؟ میں نے آگ پھینک دی، پھر بیٹھ گئی، صبر نہیں آیا، پھر گئی آگ لینے، اس نے آگ تو دے دی، کھانے کو نہیں پوچھا، پھر آگ لا کر پھینک دی، پھر صبر نہیں آیا۔ یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ چاہتی تو اپنے خاوند سے حق کا مطالبہ کر کے گھر میں بٹھا لیتی، نہیں بٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری بنا دیا، اور نبی کے حواری کو جنت ملے گی، تو حضرت اسماء اس میں نہیں جائے گی، اسماء رضی اللہ عنہا بھی جائیں گی۔ اللہ اکبر! کیسے عقل مند عورتیں تھیں اور کیا عقل مند مرد تھے کہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر اتنے بڑے سودے کر لیے۔ کہنے لگی تیسری مرتبہ پھر گئی، اس نے آگ تو دے دی، کھانے کو پوچھا نہیں۔ پھر میں آ کر بیٹھ کر بہت روئی، میں نے کہا اے اللہ، کس کو کہوں، اب میں کس کو کہوں، تو ہی ہے، اب تو تو ہی دے، میں کس کو کہوں؟ اب اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، یہودی آیا کھانے کے لیے، اس نے گوشت کا پیالہ سامنے رکھا، کہنے لگا آج کوئی آیا تھا گھر میں؟ کہنے لگی پڑوسن عرب عورت آئی تھی آگ لینے کے لیے 2-3 مرتبہ، میں بعد میں کھاؤں گا، پہلے اتنا عورت آئی تھی آگ لینے کے لیے 2-3 مرتبہ، پیالہ ابھی اس کو دے کر آؤ۔ پیالہ بھرا ہوا اور میں اندر بیٹھی رو رہی تھی، اے اللہ میں کیا کروں، اے اللہ میں کیا کروں، اے اللہ میں کیا کروں؟ تو وہ کھانا لے کر آئی، سامنے رکھا، کہنے لگی یہ وہ نعمت تھی جو میرے لیے اس وقت ساری دنیا سے بہتر تھی۔ اللہ اکبر! اسلام ایسے نہیں پھیلا، اس کے نیچے بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ صحابہ کرام کی مائیں مگر اپنے بچوں کو جیسی مائیں کہتی ہیں میری آنکھوں کے سامنے رہو، میری آنکھوں کے سامنے رہو، بیوی کہتی ہے میرے حقوق ادا کرو۔ اگر صحابہ کرام کی بیویاں بھی ایسی ہوتی تو آج ہندوستان میں اسلام کیسے ہوتا؟